پوری کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ لیڈرشپ میں صلاحیت نہیں ہے یا خوف ہے یا پھر اپنے اقتدار کو اور اپنے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ نہیں چاہتا عمران خان صاحب باہر آئے، کیونکہ ان کو پتا ہے اس بات کا کہ جس دن عمران خان صاحب باہر آئے اس میں سے 70-80% جو ہے فارغ ہو جائے گا. ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ آپ کے خیال چلے میں زیوم کر لیتے ہیں، آئیے زیوم کر لیتے ہیں کہ جناب کل عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے. آپ کے خیال میں باہر آتے ساتھ ہی وہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی کوئی پوزیشن رہے گی؟ آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ کو اس کے بعد کوئی پوچھے گا؟ آپ کے خیال میں یہاں پہ شیخ وقاص اکرم ہو گئے یا مطلب یو سٹارٹ نیمنگ them all of them، کون پوچھے گا ان سے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اور آپ کے خیال میں سہیل آفریدی صاحب جو ابھی میرے خیال میں ایک طاقتور وزیر اعلیٰ نہیں ہے، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ان کی کوئی وقت رہ جائے گی؟ عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کے ٹینیور کے بعد ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ایک طاقتور وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے، مجھے ایک یس مین چاہیے، اور عثمان بزدار اسی نظریے کی پروڈکٹ تھی. تو عمران خان صاحب جس دن باہر آ گئی یہ پوری لاٹ اس کے بعد یہ فارغ رہی ہے. سو میرے خیال میں ہو سکتا ہے دل کرتا ہو یا ان کو کہنا پڑتا ہو، پبلک پوزیشن لینی پڑتی ہو کہ ہاں جی ہم عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے سب کچھ کریں گے. اور آپ کو یاد ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی وہ جو پہلی تقریر تھی عشق عمران والی، تو نہ اب عشق ہے نہ محبت ہے، وہ سب بھوت چھوت میرے خیال میں اتر گیا ہے. اور اب جو ہے ایک ریالٹی چیک مل گیا ہے کہ نہیں، اگر یہ جھنڈے والی گاڑی چاہیے، یہ ہیلی کاپٹر کی رائڈ چاہیے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنے الفاظ کو چیک کر کے بولنا ہوگا. ورنہ تو آپ یاد کیجئے جو سہیل آفریدی صاحب کا پہلا مہینہ تھا وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد، اس وقت کے بیانات اور آج کا سہیل آفریدی دو مختلف افراد نظر آتے ہیں. بالکل. اچھا، لیکن منصور صاحب یہ پھر وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی مومنٹ ہونا شروع ہوتی ہے، کوئی امپیکٹ اگر کریٹ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ایک رفٹ آ جاتی ہے. ابھی بھی ہم پھر وہ رفٹ والا بھی سچویشن دیکھ رہے ہیں. علیمہ خان جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہے، قومی اسمبلی میں، ان کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ باہر نکلنے کی بات کر رہی ہیں. اور علی محمد خان صاحب کا ادھر سے بیان آ جانا کہ موروثی سیاست عمران خان کبھی نہیں چاہتے تھے. تو دونوں طرف بیان بازی کا سلسلہ. اور پھر تیسری چیز جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ بات کر رہے ہیں یا پرانے ان کے عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں سہیل آفریدی پر، ان کی گورنمنٹ پر. تو یہ رفٹ بھی اسی وجہ سے آ رہی ہے یا پھر اپنا اپنا سب کھیل رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میرا خیال میں اس کا اب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جیل میں، میں ان کو کیا کرٹیسائز کروں اس وقت میں. لیکن فرینکلی اسپیکنگ آج کے جو بھی حالات ہیں نا، یہ اسی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی اپنے تنظیمی ڈھانچے کے اوپر کام ہی نہیں کیا. کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں اپنے کارکن کو جو ہے وہ خود اپنی لیڈرشپ چننے دوں، یہ گروم کریں. میں چاہے ہوں یا نہ ہوں، سیاسی جماعت کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے لیڈر بدلتا رہے، اس کا ڈرائیور بدلتا رہے، لیکن انجن، ٹائر، گیئر، بریک، یہ سب کچھ آٹومیٹکلی کام کرتے رہنے چاہیے. ڈرائیور کے تبدیل ہونے سے گاڑی رکنی نہیں چاہیے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہے جو ایکچولی اس گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے، اب چونکہ وہ نہیں ہے تو یہاں پہ اس گاڑی کو چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی ایسا ڈرائیور ہی نہیں ہے جس سے سمجھ آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ گاڑی چلتی کس طرح ہے. اب آپ نے جن دھڑوں کی آپ نے بات کی، جو لوگ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جو الیکشن لڑتے ہیں، اب وہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ علیمہ خان جس نے آج تک زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، کہ ہمیں بتائے گی کہ سیاست کس طرح کرنی ہے. آپ کے کہے ہوئے بیانات کی وجہ سے ہمارے حلقے کی سیاست پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے، آپ کو کیا اس بات کا اندازہ ہے؟ اور علی محمد خان بائی دا وے از ناٹ دا اونلی ون. وہ بیچارہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ایکٹیو ہے تو اس وقت اس کی ٹرولنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جناب اس نے اس قسم کا بیان کیوں دے دیا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر میجورٹی، اینڈ آئی ایم سیئنگ میجورٹی، میں 50%، 10%، 20% نہیں کہہ رہا، میجورٹی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو پسند نہیں کرتی، وہ علیمہ خان صاحبہ کو فالو نہیں کرنا چاہتی. ہاں، کارکن علیمہ خان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہے، جو ووٹر سپورٹر ہے وہ کہتا ہے کہ خان کی بہن ہے، یہ جو کہے گی ٹھیک کہے گی. لیکن جس نے ایکچولی تنظیمی ڈھانچہ چلانا ہے، جو مختلف افراد ہیں، وہ علیمہ خان صاحبہ کی ڈکٹیشن کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، مطلب یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی، یہ ہمیں بتائیں گی کہ ہم نے سیاست کس طرح کرنی ہے. آپ ایک فضول قسم کا کوئی بیان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پرابلمز ہمارے لیے کریٹ ہوتی ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ 10,000 بندے کا بلانے کی آپ اعلان کر دیتی، 10,000 آدمی مجھے چاہیے اڈیالہ کے بعد. اس طرح نہیں ہوتا نا. آپ نے منہ سے کہہ دیا 10,000 چاہیے اور 10,000 حاضر ہو گیا. یہ کوئی مینیو تھوڑی ہے ریسٹورینٹ کا کہ آپ نے کہا جی 10,000 چاہیے اور 10,000. اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے، گاڑیاں لگتی ہیں، لوگوں کی موٹیویشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ یہ بندہ اکٹھا کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ نہیں کر پاتے تو یہ آپ کے لیے نیگیٹو میں جاتا ہے، پھر آپ کی پاپولیرٹی پہ فرق پڑتا ہے. آج دیکھیے نا، میں اور آپ بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب 10,000 بندہ اڈیالہ کے بعد نہیں اکٹھا ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ فیل ہو رہے ہیں. ہمیں موقع مل گیا اس کا.
اگر آپ نے مزہ تو تب ہے نا، آپ 10,000 کے ہیں تو 25,000 آ گئے. مزہ اس کا آتا ہے. جب آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کے جلسے ہوا کرتے تھے جی تو میں شرفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود بھی کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جناب اتنے بڑے بڑے جلسے میں کر لوں گا، لیکن ہوئے، لوگوں نے فالو کیا. ایک بات. دوسری بات پھر وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے کمرشل مفادات ہیں. آپ کے خیال میں مطلب میری نظر میں تو معذرت کے ساتھ ان سے بڑا نا اہل کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، وہ خود یہاں پہ اتریں گے نہیں. جو اترے گا اس کو گالیاں بھی دیں گے، اس کی کلاس بھی لیں گے. تو نا اہل ہے، تو بک گیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو بھائی تو خود کدھر ہو؟ تم تو یہاں سے پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور جا کے بیٹھے ہوئے اور اپنے ڈالر بنا رہے ہو اپنے بیٹھ کے. یہ ڈالروں کا چکر ہے. میں کھل کے بات کرتے ہیں، ڈالروں کا چکر ہے. صحیح. انہوں نے سیاست وغیرہ چھوڑ دی ہے. یہ یوٹیوبر بن گئے ہیں. ان لوگوں کا پالیٹکس وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. آپ مجھے نام لینا شروع کریں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس وقت یوٹیوب کے باہر بیٹھ کے ایکٹیو ہیں، سوائے قاسم سوری کے. قاسم سوری جو بیسکلی خود ایک ڈپٹی اسپیکر تھا اور وہ بھی متنازع ڈپٹی اسپیکر تھا، کس طرح اس کا انتخاب ہوا تھا. باقی جو 2-4 اور ہیں انہوں نے کیا الیکشن لڑے ہوئے؟ انہوں نے کبھی کوئی ہلکے کی سیاست کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی. لیکن وہ ڈکٹیٹ ایسے کریں گے جیسے انہیں پتہ نہیں جدی پشتی جو ہے وہ سیاست کرتے آئے ہیں پاکستان کے اندر. یہ لوگ تو سیاست میں نہیں، لیکن جو لوگ سیاست میں ہیں، اب ہم نے دیکھا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد پارلیمانی کمیٹیوں میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہو گئی ہے. مطلب بیان فتح کرنے والا ہوتا ہے، پھر عمل مفتوح والا ہو جاتا ہے. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ پہلے 2-2.5 سال باہر رہ کے اب واپسی ان کی ہوئی ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ اچھا، اس میں میرے لیے حیرانی کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے لیڈر نے 2014 میں بھی یہی کیا تھا. 2015 میں ایکچولی 2014 میں چھوڑا تھا تو 2015 میں واپس آ گئے تھے اسمبلی کے اندر. یاد ہے آپ کو جب دھرنا دیا تھا؟ بالکل. ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہم واپس نہیں آ گئے، پھر آ گئے تھے واپس. تو جب عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے واپس آ گئے تھے تو اب یہاں پہ تو انہوں نے اپنی سیٹوں سے تو استعفے نہیں دیے تھے، صرف قائمہ کمیٹیاں تھیں ان کو چھوڑا تھا. تو ڈزنٹ میٹر، آ گئے، چلے آئے، دیر آئے درست آئے. اب اس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہیں وہ طنز کے نشتر چلائیں گے، ان کو تانے دیں گے کہ کس منہ سے واپس آ گئے ہو. لیکن الٹیمیٹلی چلیں، اچھی بات ہے. جیسی ڈیموکریسی، جیسی جمہوریت بھی اس ملک کے اندر چل رہی ہے، اپوزیشن نام کی کوئی چیز تو کم از کم آ کے بیٹھ رہی ہے وہاں. صرف یہ ہے کہ پارلیمان کا طریقہ کار تو کم از کم ہونا چاہیے. لیکن ایک اور چیز جو پچھلے دنوں میں مولانا صاحب کے بیان کے بعد مولانا نے اپنی توپوں کا رخ حکومت کی طرف، بلکہ حکومت کے ساتھ مقتدر حلقوں کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی رکھا ہوا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف مولانا کو اپنی اس احتجاجی تحریک جو 5 کو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک جلسہ ہی ہو، اس کا حصہ بنا کر اس موومنٹ کو مزید تقویت نہیں دے سکتی ہے؟ ان کے پاس ایک اچھا موقع یہ بن سکتا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. میرا خیال میں مولانا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا وہ آپس میں پیچ اپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کا ووٹ بینک جو ہے نا بالکل مختلف ہے اور وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کھل کے جو بات کی جائے، آپ مجھے 1 منٹ کے لیے چلیں زیوم کر لینا کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر جو ہے وہ گانے چل رہے ہوں اور وہاں پہ مولانا کے جو ہے وہ جو ڈنڈا بردار فورس ہے وہ کھڑی ہے وہاں پہ. آپ یہ سین امیجن کر سکتے ہیں؟